السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ قصص آیت نمبر 68 یعنی 28 کے 68 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ اور پھر جو اپنی فہم سے بات بنتی ہے وہ بتاتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جو وہ پسند کرتا ہے، نہیں ہے ان کے لیے ان کا کوئی اختیار، اللہ اس سے پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَرَبُّكَ اور تمہارا رب، یخلق ما یشاء جو یہ چاہے وہ پیدا کروا لیتا ہے، وَيَخْتَارُ اور وہ پسند کروا لیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے۔ ما کانا نہیں ہے، لہم الخیرۃ ان کے لیے خاص بھلائیاں، یہ خیر سے ہی ہے خیرت بھلائیاں۔ سبحان اللہ اور ہم اللہ ہی کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، وتعالی عما یشرکون اور برتر اس کے بارے میں جو وہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور تمہارا رب جو یہ چاہے وہ پیدا کرتا ہے، بناتا ہے اور چن لیتا ہے، بھلائیاں ان کے لیے نہیں ہیں، ہم اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں اور جو وہ ملاوٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں برتر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ اور تمہارا رب یعلم وہ جانتا ہے، ما تُكِنُّ جو تم چھپا رہے ہو یا کنن کہتے ہیں محفوظ کر رہے ہو، صدورہم اپنے مرکز کو، وما یعلنون اور جو اعلان کرتے ہو۔ تو اور تمہارا رب یہ جانتا ہے جو ان کے مرکز میں چھپا ہے اور جو وہ اعلان کرتے ہیں، یا جو ان کے مرکزوں میں محفوظ ہے اور جو وہ اعلان کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے ہیں تمام تعریفیں دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے لیے ہے فرما روائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی حاکم، الا ہوا صرف وہ ہے، لہ الحمد اسی کے لیے ہر ایک تعریف ہے، تعارف دینا ہے، فی الاولی والآخرہ پہلے میں اور بعد میں، وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کے لیے خاص حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہارا رجوع کرنا ہے یا تمہارا پلٹنا ہے۔ اور وہی اللہ ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، صرف وہی ہے، پہلے اور آخر میں اسی کے لیے تعریف یعنی اس کی دی ہوئی پہچان یا تعارف ہے، اور خاص حکم اسی کا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ آپ فرما دے بھلا تم دیکھو تو اگر اللہ روز قیامت تک کے لیے تم پر ہمیشہ رات رکھے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے لیے دن کی روشنی لے آئے، تو کیا تم سنتے نہیں؟ قل ارائیتم کہو کیا تم دیکھتے ہو، ان جعل اللہ یہ کہ بنا دے اللہ، علیکم اللیل تم پر تاریکی، خاص تاریکی یا اس کو اپراد بھی کہہ سکتے ہیں، سرمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا مکمل قائم رہنے والا، دائم رہنے والا، اس لیے ہاں سرمدن جو ہے وہ لامحدود مدت تک، ہمیشہ ہمیشہ پرماننٹ، ہاں الی یوم القیامت قائم ہونے والے دورانیے تک، من الہ تو کون حاکم ہے غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم بضیاء وہ دے تمہیں روشنی کو۔ تو اس لیے یہ لیل جو ہے وہ رات والی بات نہیں ہے، یہ خاص تاریکی کی بات ہے، اور بضیاء جو ہے یہ روشنی ہے۔ جیسے آپ مکمل تاریک ماحول میں آج کے مسلمان ہیں اور روشنی میں نہیں آ رہے، ضیاء میں نہیں آ رہے، افلا تسمعون پس کیا تم نہیں سنتے ہو؟ یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ سننے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ سن کر نظریہ تبدیل کریں گے، پھر اس کے بعد آپ ضیاء میں آ سکتے ہیں تاریکی سے، ورنہ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ بات کتاب کی ہو رہی ہے۔ کہو کیا تم دیکھتے ہو اگر اللہ تم پر خاص تاریکی قائم ہونے والے دورانیے تک دائم رہنے والی بنا دے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی بنا دے، تو اللہ کے علاوہ کون حاکم ہے جو تمہیں انتہائی روشنی کو دے؟ بس کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ آپ فرما دے بھلا تم دیکھو تو اگر اللہ تم پر روز قیامت تک کے لیے دن کو روز روشن اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کرو، تو کیا تمہیں سوجھتا نہیں؟ اب دیکھیے یہ کیا ہے، قل ارائیتم کہو کیا تم دیکھتے ہو، ان جعل اللہ اگر بنا دے اللہ، یا یہ کہ بنا دے اللہ،
علیکم النہارا تم پر خاص روشنی سرمدن دائم رہنے والی ہمیشگی والی الی یوم القیامت قائم ہونے والے دورانیے تک من الہ تو کون حاکم ہے غیر اللہ اللہ کے علاوہ یاتیکم بلیل وہ دے تمہیں تاریکی کو تسکنون فیہ کہ تم اس میں ٹھہراؤ حاصل کرو افلا تبصرون پس کیا تم بصیرت نہیں رکھتے ہو. اچھا یہ بعض اوقات مسلسل جو روشنی رہتی ہے تو اس میں آدمی تھک جاتا ہے تو کچھ دن کے لیے کچھ اس میں ایک ایسی تاریکی رہتی ہے جو نئے دریافت نہیں ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ زمانہ سکون کا ہوتا ہے ٹھہراؤ کا ہوتا ہے تو اس لیے بصیرت والے جاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ صحیح رہتا ہے. اس لیے یہاں پر افلا تبصرون آیا. اگر یہ اس روشنی کی بات ہوتی تو رائتم آ جاتا رائعون آ جاتا اس طرح سے کچھ آ جاتا ینظرون آ جاتا دیکھنے کے لیے. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا کہو کیا تم دیکھتے ہو اگر اللہ تم پر روشنی قائم ہونے والے دورانیے تک دائم رہنے والی بنا دے تو اللہ کے علاوہ کون حاکم ہے جو تمہیں تاریکی کو دے تم اس میں سکون حاصل کرو پس کیا تم بصیرت نہیں لیتے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ اس میں رات میں آرام کرو اور دن میں روزی تلاش کرو اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. اب اس سے بعض لوگ لیتے ہیں کہ اللہ نے دن کام کے لیے بنایا اور رات جو ہے وہ آرام کے لیے. حالانکہ یہ ترجمہ قطعاً غلط ہے. اگر یہ ایسا ہوتا تو آج رات میں کام ہی نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے نائٹ ڈیوٹی بھی ہو رہی ہے دن میں بھی ہو رہا ہے تو اللہ کی آیت غلط ہو جاتی ہے. تو بات یہ کیا ہے وہ دیکھیں وَمِن رَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت سے جعل لکم اللیل والنہار کہ بنایا تمہارے لیے خاص تاریکی اور روشنی. اللہ نے تاریکی اور روشنی دونوں بنایا ہے لتسکنوا فیہ کہ تم اس میں سکون حاصل کرنے کے لیے ہو. روشنی میں بھی دونوں کی بات ہو رہی ہے الگ الگ نہیں کیا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تم تلاش کرنے کے لیے ہو اس کے فضل سے. یہ نہار اور لیل دونوں میں رات اور دونوں میں یا فضل تلاش کریں گے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم قدر کرنے والے ہو جاؤ. تو اسی طرح اگر آپ دن میں ایسا ماحول بنا دیں کہ مکمل تاریکی ہو آپ آرام سے سکون سے سو جائیں گے اور رات کو آپ روشنی بنا دیتے ہیں رات بھر کام کرتے ہیں تو نائٹ ڈیوٹی یہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کی بات کو جو وہ تاریکی اور اس کو اگر ہم رات اور دن بنائیں گے تو بات ہی غلط ہو جائے گی اللہ کی. ایسا کہیں نہیں ہے. اس کا رواں ترجمہ ہو گیا اور یہ اس کی رحمت سے ہے کہ تمہارے لیے تاریکی اور روشنی بنایا اس میں تمہارے سکون کے لیے اور اس کے فضل سے تمہاری تلاش کے لیے اور تاکہ تم قدر کرنے والے بنو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے. وَيَوْمَ اور وہ دورانیہ يُنَادِيهِمْ انہیں پکارے گا فَيَقُولُ پس وہ کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ کہاں ہیں وہ میرے شریک کار الَّذِينَ وہ لوگ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ تم جن پر ظلم کیا کرتے تھے گھمنڈ کیا کرتے تھے. اور اس دورانیہ وہ انہیں پکارے گا پس وہ کہے گا کہاں ہے میرے شریک کار جن لوگوں کو تم پر ظلم یعنی تم جن پر گھمنڈ کیا کرتے تھے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو سو وہ جان لیں گے کہ سچی بات اللہ کی ہے اور گم ہو جائیں گی وہ سب باتیں جو وہ گھڑتے تھے. وَنَزَعْنَا اور ہم سے نزع پیدا ہوا ہم سے تنازع پیدا کیا. نزع کا مطلب ہے تنازع ہونا نکالنا نہیں ہے. من کل امتن ہر ایک ماخذ والوں میں شہیدن مشاہدہ کرنے والا فقلنا پس ہم نے کہا ہاتو برہانکم تم دو اپنی دلیلیں فعلموا پس وہ جان لیں ان الحق للہ یہ کہ الحق یعنی خاص سچائی خاص حق اللہ کے لیے ہے. وضل عنہم اور گمراہ ہو گیا بھٹک گیا یا گم ہو گیا ان کے بارے میں ما کانوا یفترون جو وہ افترا کیا کرتے جو وہ گھڑتے تھے. اور ہر ایک ماخذ کے مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہم سے نزع ہوا یعنی جھگڑا ہوا تنازع ہوا پس ہم نے کہا تم اپنی دلیلیں لاؤ پس وہ جان لیں گے کہ یہ کہ الحق یعنی خاص سچائی اللہ کے لیے ہے اور ان کے بارے میں گم ہو جائے گا جو وہ افترا کیا کرتے ہیں یعنی گھڑا کرتے ہیں. انا قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. بے شک قارون تھا موسیٰ کی قوم سے سو اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک زوراور جماعت پر بھی بھاری ہوتی تھی. جب اس کو اس کی قوم نے کہا اترا نہیں بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو. انا قارونا بے شک بستی والا قرن سے ہے قارون قرن بستی کو کہتے ہیں قارون بستی والا تو بے شک وہ بستی والا
لوگ اس کو خزانے والا کہتے ہیں، اصل میں بستی کے وہ جو پاورفل آدمی ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، اس کو بھی ان معنوں میں قارون کو دولت مند بھی کہہ دیا گیا، اصل میں یہ ہے بستی والا۔ کانا من قوم موسیٰ، ہے موسیٰ کے قوم میں سے، فوغا علیہم، پس بغاوت ہوئی ان پر، بغاوت کیا ان پر، وآتیناہ، اور ہم نے اسے دیا تھا، من الکنوز، خزانوں میں سے، خاص خزانوں میں سے۔ اب یہ بستی کی قوت والا، اس کو خزانہ بھی مل گیا۔ ما ان مفاتحہ، جو بے شک اس کا کھولنا، لتنوع، بھاری ہوتا تھا، بالعصبت، ایک عصبیت والوں کو، ایک جماعت کو، عصبہ سے عصبیت نکلا ہے، عصب سے ہے یہ، اولی قوت، قوت یعنی طاقت کی قوت والے، زورآور اور طاقت والے۔ اذ قال له قومه، جب کہا اس کے لیے اس سے قوم نے، لا تفرح، تو تفریح نہ کر یا خوش نہ ہو، اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا ہے خاص خوش ہونے والوں سے، خاص اترانے والوں سے۔ بے شک قارون، اس کو آپ بستی والا، سرمایہ دار بھی ان معنوں میں کہہ سکتے ہیں، اس کے پاس یہ خزانہ بھی آیا، کنوز آیا، کنز کی جمع، کنز خزانے کو کہتے ہیں کنوز۔ تو بے شک قارون یعنی بستی والا یا سرمایہ دار موسیٰ کی قوم میں سے تھا، بس ان پر بغاوت کیا، اور ہم نے اسے خزانوں سے دیا کہ بے شک اسے کھولنا قوت والے، عصبیت والوں پر بھی اس کا اٹھانا بوجھل تھا۔ ہاں، خزانہ ایسا تھا کہ اس کا کھول دینا ان عصبیت والوں پر بھی اس کا یعنی بھاری بوجھ تھا، لتنو جو ہے ضرور اٹھانا اس کا بوجھل تھا۔ جب اس کے لیے اس کی قوم نے کہا تم اتراؤ نہیں یا یعنی تفریح نہ کرو، بے شک اللہ تفریح کرنے والوں سے خوش نہیں ہوتا، نہیں ایسے خوش ہونے والے، اترانے والے جو تفریحاً خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، آخرت کی فکر کر، اور اپنا حصہ نہ بھول دنیا سے آخرت کی زاد راہ، اور نیکی کر جیسے تیرے ساتھ اللہ نے نیکی کی ہے، اور تو فساد نہ چاہ زمین میں، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی، اور تلاش کرو، فیما آتاک اللہ، اس میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، الدار الآخرۃ، آخرت کا ٹھکانہ، خاص ٹھکانہ، یعنی اگلا خاص ٹھکانہ، ولا تنسا، یہ اور تم نہیں بھول جانا، نسو سے یہ نس بھولنا، اور تم نہیں بھولنا، نصیبہ کا جو تمہارا حصہ ہے، من الدنیا، دنیا میں، وآسن، اور خوب حسن کارانہ، یعنی حسن کا توازن پیدا کرنا، کما آسن اللہ علیہ کا، جیسا کہ اللہ نے توازن دیا تمہاری طرف، اللہ نے خوب حسن کارانہ دیا تمہاری طرف۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور نہیں تلاش کرنا تم بگاڑ زمین میں، الفساد، فساد بگاڑ کو کہتے ہیں، خاص فساد زمین میں۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ بگاڑ کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس میں آخرت کا ٹھکانہ تلاش کرو، اور دنیا سے جو تمہیں پہنچا ہے تم اسے بھول نہیں جاؤ، اور خوب اچھائی کرو، یعنی خوب توازن پیدا کرو، جیسا کہ اللہ نے تمہاری طرف خوب توازن دیا ہے، اور تم زمین میں بگاڑ کرنے والے بغاوت تلاش نہیں کرو، یا بغاوت نہیں کرو، یا زمین میں بگاڑ تلاش نہیں کرو، کیونکہ بغی سے اس کو تلاش کرنا بھی کہتے ہیں اور بغاوت بھی کہتے ہیں۔ بے شک اللہ بگاڑ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ کہنے لگا یہ تو ایک ہنر ہے جو مجھے دیا گیا ہے، جو میرے پاس ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اس سے قبل اللہ نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہے جو اس سے زیادہ سخت تھیں قوت میں اور زیادہ تھی جمعیت میں، ان کے گناہوں کی بابت سوال نہ کیا جائے گا مجرموں سے۔ قالا، کہا، انما اوتیتہ، بے شک جو اسے دیا گیا ہے، جو مجھے دیا گیا ہے، علی علم، علم پر، یعنی وہ کہہ رہے جو کچھ مجھے ملا یہ میرے علم پر ملا ہے، عندی، میرے پاس ہے۔ اولم یعلم، اور کیا وہ یہ نہیں جانتا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، قد اہلک من قبلہ، یقینی خوب ہلاک کیا اس سے پہلے سے، من القرون، بستیوں میں سے، خاص بستیوں میں سے، من ہوا اشد منہ، جو وہی زیادہ سخت ہے اس میں، قوتاً، قوت میں، واکثر و جمعاً، اور کثیر تعداد میں یا جمعیت میں زیادہ تھے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم، اور نہیں سوال ہوگا ان کی غلطیوں کے بارے میں، المجرمون، جو جرم کرنے والے ہیں، کیا جو ظلم کرنے والے ہیں ان سے ان کی غلطیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، کہا بے شک جو مجھے دیا گیا ہے اس علم پر جو میرے پاس ہے،
اور کیا وہ یہ نہیں جانتے یہ کہ اللہ اس سے پہلے سے بستیوں میں سے یقینی خوب ہلاک کیا ہے جو کہ قوت میں وہی اس سے زیادہ سخت ہے اور جمعیت یعنی تعداد اکٹھے میں کثیر تھے، اور جرم کرنے والوں سے ان کی غلطیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون حیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ پھر وہ قارون اپنے قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ نکلا تو ان لوگوں نے کہا جو طلب تھے دنیا کی زندگی کے جو قارون کو دیا گیا ہے، کاش ایسا ہمارے پاس بھی ہوتا، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ فخرج علی قومہ، بس خارج ہوا اپنے قوم پر، یعنی نکلا اپنے قوم پر، فی زینتہ، اپنی نمائش میں، اپنی زینت آرائش کے ساتھ نمائش میں۔ قال الذین، تو کہا ان لوگوں نے، یریدون، جو ارادہ رکھتے تھے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، یا لیتا، اے کاش، لنا مثلا، ہمارے لیے اس جیسا ہوتا، ما اوتیا قارون، جو دیا گیا قارون کو، انہو، بے شک وہ، لذو حظ عظیم، انتہائی حظ کی قوت والا، یعنی حظ کہتے ہیں جس میں سے کچھ چکھا جائے، یعنی صحیح سے اس کا جو فائدہ اٹھایا جائے، اس کو آپ خوش بخت بھی کہہ سکتے ہیں ہماری زبان میں۔ تو اس کا ترجمہ ہو گیا پس وہ اپنی قوم پر اپنی زینت یعنی آرائش و زیبائش میں خارج ہوا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا کاش ہمارے لیے اس جیسا ہوتا جو قارون کو دیا گیا، بے شک وہ انتہائی خوش بخت ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو علم دین دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب اجر بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا، اور وہ صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اوتوا العلم، جنہیں العلم دیا گیا، العلم یعنی اللہ کی کتاب کا علم، ویلکم، خرابی ہے تم پر، تمہاری، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ ثواب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو آپ عمل کرے وہ آپ پر پلٹ کر آئے، فائدہ نتیجہ۔ ثواب اسی لیے کپڑے کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم کے ساتھ ملا ہوا تھا نا، سب سے قریب ہوتا ہے، تو وہ عمل جو سب سے قریب آپ کو فائدہ دے، بھلائی والا فائدہ دے، تو اللہ سے بھلائی والا فائدہ ہے۔ لمن آمنا، اس کے لیے جو مانا، وعمل صالحا، اور مکمل صحیح عمل کیا، ولا یلقاها، اور نہیں یہ اس کی ملاقات ہوگی، الا الصابرون، صرف ثابت قدم رہنے والوں میں۔ اور جن لوگوں کو العلم یعنی الکتاب دیا گیا ہے انہوں نے کہا تم پر خرابی ہے، اللہ سے پلٹ کر آنے والا فائدہ یعنی ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو مان لے اور مکمل صحیح عمل کرے، اور سوائے ثابت قدم رہنے والوں کو یہ اسے پیش نہیں کیا جاتا، یا صرف ثابت قدم رہنے والوں کو ہی یہ پیش نہیں کیا جاتا۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، سو اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی جو اللہ کے سوا اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہوا بدلنے والوں میں سے، بدلہ لینے والوں میں سے۔ فخسفنا به، بس ہم نے دھسا دیا اس کے ذریعے، وبداره الارض، اور جو زمین میں اس کے ٹھکانے کو، دار کہتے ہیں ٹھکانا، اور زمین کے ٹھکانے، اور اس کے زمین کے ٹھکانے کو، فما کان لہو، بس نہیں ہے اس کے لیے، من فئتن، کوئی جوان میں سے، ینصرون ہو کہ اس کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، وما کان من المنتصرین، اور نہیں ہے کوئی مدد کرے، وہ بدلہ لینے والوں میں سے، کوئی اس کا بدلہ لے لے کہ ایسا نہیں ہوا تھا ہم اس سے بدلہ لے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو بس ہم نے اس کے ذریعے اسے اور اس کے زمینی ٹھکانے کو دھسا دیا، بس اس کے لیے کوئی جوان ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی مدد اللہ کے علاوہ سے کرتا، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور کل تک جو لوگ اس کے مقام کی تمنا کرتے تھے صبح کے وقت کہنے لگے ہائے شامت، اپنے بندوں میں سے اللہ جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو البتہ ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے شامت، کافر فلاح دو جہاں کی کامیابی نہیں پاتے۔ وَأَصْبَحَ، اور ہو گئے یا صبح ہو گئی ان کی، الذین، ان لوگوں کی، تمنو، جو تمنا کرتے تھے، جو آرزو رکھتے تھے، مکان ہو اس کی جگہ کی، بالامس، مستقبل کو، امس یعنی کہ آنے والا کل، مستقبل،
یقولون وہ کہنے لگے وَيَكَأَنَّ اللَّهُ یہ ہے شامت کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء وہ پھیلاتا ہے سامان نشوونما اس کے لیے جو یہ چاہے من عباد ہی اس کے تابع داروں میں سے ویقدر یعنی ایک پیمانہ دیتا ہے لولا امن اللہ علینا اگر نہیں یہ کہ اللہ ہم پر احسان کرتا لخسف بنا ضرور دھسا دیتا ہم کو وَيَكَأَنَّهُ اور ہے یہ ہماری شامت لا یفلح الکافرون انکار کرنے والوں کو کامیابی نہیں ہے اور ہو گئے کل کو جو لوگ اس کی جگہ کی تمنا کرتے تھے یعنی مستقبل کو جو لوگ اس کی جگہ کی تمنا کرتے تھے انہوں نے یہ کہا ہائے شامت اس کے تابع داروں میں سے جو یہ چاہے اس کے لیے سامان نشوونما پھیلاتا ہے اور یعنی ایک پیمانہ دیتا ہے اگر یہ کہ ہم پر اللہ کا احسان نہیں ہوتا تو ہم کو دھسا دیتا اور ہے شامت انکار کرنے والوں کو اس سے کامیابی نہیں ہوتی تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین یہ آخرت کا گھر ہے ہم اسے ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جو نہیں چاہتے زمین ملک میں برتری اور نہ فساد اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے تلک الدار الاخرۃ یہ آخرت کا خاص ٹھکانہ نجعلها ہم نے اسے بنا دیا ہے للذین ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا فی الارض جو ارادہ نہیں رکھتے ہیں زمین میں غلبے کا غالب ہونے کا برتری کا ولا فسادا اور نہ بگاڑ کا نہ وہ یہ چاہتے کہ صرف میری سنی جائے اور نہ وہ بگاڑ کرنا چاہتے ہیں والعاقبۃ للمتقین اور خاص انجام جو ہے وہ پابندی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے تو یہ خاص آخرت کا ٹھکانہ ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں غلبے کا اور نہ ہی فساد کا یعنی بگاڑ کا ارادہ کرتے ہیں اور انجام پابندی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون نیکی کے ساتھ آیا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے جو نیکی کے ساتھ آیا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے اور جو برائی کے ساتھ آیا تو ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے اس کے سوا بدلہ نہ ملے گا جو وہ کرتے تھے من جاء جو آئے بالحسنۃ اچھائی کو فلہ پس اس کے لیے خیر منہا بھلائی ہے اس سے ومن جاء اور جو آئے بالسیئۃ برائی کو فلا یجزی الذین پس نہیں نتیجہ دیا جائے گا ان لوگوں کو عملوا السیئات جنہوں نے برا عمل کیا الا ما كانوا يعملون صرف جو وہ عمل کیا کرتے ہیں جو کوئی اچھائی پر آئے بس اس کے لیے اس سے بھلائی ہے اور جو کوئی برائی پر آئے بس جن لوگوں نے برا عمل کیا انہیں نتیجہ نہیں ملے گا صرف جو وہ عمل کیا کرتے تھے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین بے شک جس اللہ نے تم پر قرآن پر عمل اور تبلیغ کو لازم کیا ہے وہ تمہیں ضرور لوٹنے کی جگہ مکہ مکرمہ پھر لائے گا آپ فرما دے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے تو یہ جو بریکٹ میں انہوں نے مکہ مکرمہ اور ادھر عمل اور تبلیغ کر دی نہیں اپنی طرف سے ڈال دیا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے ان الذی بے شک جو کہ فرض علیک القرآن تم پر القرآن لازم کیا ہے لرادک ضرور رد کروا دے گا تمہیں یا لوٹائے گا تمہیں الی معاد اس آدھے کی جگہ کی طرف جو آدھا اس میں دیا گیا جو نتیجہ دیا گیا ہے اس کی طرف قل ربی عالم کہو میرا رب خوب جانتا ہے من جاء بالہدی جو آئے ہدایت کو ومن ہوا فی ضلال مبین اور جو وہی واضح گمراہی میں ہے واضح بھٹکنے میں بے شک جس نے تم پر القرآن کو فرض کیا یعنی لازم کیا ہے وہ ضرور تمہیں رد کروائے گا یا لوٹائے گا اس کے آدھا کی جگہ تک کہو میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت کو آئے اور جو وہی بیان کی ہوئی گمراہی میں ہے وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی رحمت سے نزول ہوا سو تم ہرگز نہ ہونا کافروں کے لیے مددگار وما کنت اور تم نہیں تھے ترجوا یہ رجوع کرتے ان یلقى یہ کہ پیش کیا جائے گا الیک الکتاب تمہاری طرف الکتاب الا رحمۃ من ربک صرف رحمت ہے تمہارے رب سے فلا تکونن پس تم نہیں ہو جانا ظہیر للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے مددگار یا نمایاں ظہر سے یہ اس کا مطلب غالب آنا نمایاں ہونا ظاہر ہونا اور تم یہ امید نہیں کرتے تھے یہ کہ الکتاب تمہاری طرف پیش کیا جائے گا صرف تمہارے رب کی رحمت سے ہے بس تم انکار کرنے والوں کے لیے نمایاں نہیں ہو جانا یا غالب نہیں ہو جانا
ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین، اور وہ تمہیں ہرگز اللہ کے احکام سے نہ روکیں اس کے بعد جب کہ نازل کیے گئے تمہاری طرف اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ ولا یصدنک، اور نہ یہ تمہیں زبردستی روکیں یا تمہارے لیے زبردستی رکاوٹ والے ہوں، ان آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، بعد اذ انزلت، بعد اس کے جب وہ تمہارے سامنے آ گئی، جب تم پر نازل ہو گئی، الیکا تمہاری طرف، وادع الی ربک، اور پکارو تم اپنے رب کی طرف، ولا تکونن من المشرکین، اور تم ملاوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ اور یہ تمہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں زبردستی نہیں روکیں اس کے بعد جب یہ تمہاری طرف نازل ہو گئی، اور تم اپنے رب کی طرف پکارو اور تم مشرکین یعنی ملاوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہو جانا۔ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، اور اللہ کے ساتھ نہ پکارو کوئی دوسرا معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ولا تدعوا مع اللہ، اور تم نہیں پکارو اللہ کے ساتھ الہا آخر دوسرا کوئی حاکم یا اگلا کوئی حاکم، لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی حاکم صرف وہی ہے، کل شیء ہالک ہر ایک شے کو ہلاکت ہے یا ہلاک ہونا ہے، الا وجہ صرف اس کی توجہ ہے، لہ الحکم اسی کے لیے الحکم ہے یعنی اسی کا حکم ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے۔ اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا حاکم نہیں پکارو، کوئی حاکم نہیں ہے صرف وہی ہے، ہر ایک شے کو ہلاک ہونا ہے سوائے اس کی توجہ کی، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو بس یہ آج کا درس مکمل ہوا، اب جو سوال جواب کرنا کریں۔ السلام علیکم۔